السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفر اللہ پڑھنے کے 18 بڑے فائدے۔ گناہ کرنا بنی نوع انسان کے لیے واضح ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں۔ گناہوں سے رکنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے ایسا گناہ کیے ہوں گے جن پر ہم اب بھی ملامت کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہم سب کے لیے گناہوں سے چھٹکارا پانے کی جدوجہد رہی ہے۔ استغفر اللہ ایک عربی جملہ ہے جس کے بنیادی معنی اللہ سے پناہ مانگنے کے ہیں۔ استغفار اس کائنات کے خالق کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ نمبر 1، جب آپ کا نفس غلط کاموں کے لیے ابھرتا ہے تو خوب استغفار کرنا اور خود شناسی اپنانا۔ نمبر 2، اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو استغفر اللہ کا ذکر آپ کو پرسکون رہنے میں مدد دے گا اور گناہوں سے بچنے میں بھی مدد دے گا۔ نمبر 3، استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کے غضب کو کم کرتا ہے۔ نمبر 4، استغفار کے غلاف میں لپٹی ہوئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ نمبر 5، استغفار کا وظیفہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کا خوف تاہم استغفار کا مسلسل سلسلہ قائم کرنا بہترین عمل ہے۔ نمبر 7، جتنی زیادہ استغفار کریں گے اتنی ہی زیادہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ نمبر 8، استغفار دعاؤں کو قبول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 9، استغفار آپ کو رنج و غم سے نجات دلاتا ہے۔ نمبر 10، جب بھی زندگی میں آپ پر مصیبتیں ڈالتی ہے استغفار آپ کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ نمبر 11، استغفار برکتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ نمبر 12، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استغفار کرنے والے کو رزق حلال اللہ کے حکم کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ نمبر 13، استغفار بارش کے لیے اللہ سے التجا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ لوگ اکثر خراب موسمی حالات سے گزرتے ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ ان کے لیے استغفار کریں، چنانچہ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے مسودے کو بارش میں بدل دیتا ہے۔ نمبر 13، سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو استغفار کو اپنا لیتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے اور گناہوں سے باز آتا ہے۔ نمبر 14، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جو میری طرف بڑھتے ہیں، جو میرے ساتھ استغفار کرتے ہیں لیکن استغفار کے بعد ایمان اور نیک عمل کرتے ہیں۔ نمبر 15، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر میں تسبیح استغفار کو دل سے پڑھا کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گناہوں سے معصوم تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے تھے۔ نمبر 16، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ یہ تو واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے پاک ہیں، پھر استغفار کا اتنا بڑا سلسلہ کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں جس کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، کیوں نہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، حالانکہ اللہ نے مجھے معصوم بنایا ہے لیکن میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ نمبر 17، استغفار ہماری زندگی کے تمام معاملات کا احاطہ کرتا ہے۔ نمبر 18، استغفار اللہ کی طرف اپنا راستہ موڑنے کا بہترین عمل ہے۔ یہ آپ کے گناہوں کو مکمل طور پر نکال دیتا ہے اور خوش قسمتی سے برکت دیتا ہے۔